السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد شاہین۔ میں اپنے معزز ناظرین کو کینیڈا سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ایز یوزول آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل آپ اور ہم شاہین اور عزیر کے ساتھ۔ معزز خواتین و حضرات، چند روز پہلے کی بات ہے، آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی، میں نے بھی یہ بات سنی ہے۔ بات تو بہت پرانی ہے، لیکن یہ بات جو ہے جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں، وہ دوبارہ پھر جو ہے وہ میڈیا کی زینت بن گئی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ ناظرین، آپ کو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ محسن بیگ صاحب جو ہیں ان کو ایف آئی اے نے اریسٹ کیا۔ انہوں نے کچھ ایسی بات نازیبا اور مذموم بات کہہ دی مراد سعید اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کے بارے میں، گو کہ انہوں نے ایک ریفرنس دیا۔ ریفرنس جو تھا وہ ایک کتاب کا تھا، اور اس کتاب کے بارے میں جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے، میں تو کیونکہ یہاں کینیڈا میں ہوں، میں نے ابھی تک وہ کتاب پڑھی نہیں ہے۔ اس کے جو کچھ اقتباسات ہیں، کچھ اس کے جو پیجز ہیں، وہ میری نظر سے ضرور گزرے ہیں، لیکن اس کو کمپلیٹلی میں نے اس کی ریڈنگ نہیں کی۔ لیکن گاہے بگاہے اس کے بارے میں یہ خبریں ملتی رہتی تھیں، پتہ چلتا رہتا تھا۔ یہ چند سالوں پہلے کی بات ہے، لیکن اب پھر اس بات کا، اس کتاب کا جو تذکرہ ہے وہ شروع ہونا، یوں سمجھ لیں کہ وہ تذکرہ زبان زد عام ہے۔ لوگوں نے پھر اس کتاب کے بارے میں ذکر کرنا شروع کر دیا ہے، اور وہ کتاب جو ہے وہ عمران خان جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، ان کے جو سابقہ اہلیہ ہیں جن کا نام ہے ریحام خان، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یا لکھوائی ہے، یا کسی کے پریشر میں آ کے جو باتیں اس میں کی گئی ہیں وہ انہوں نے خود کی ہیں یا کسی نے ان سے کہلوائی ہیں، پھر انہوں نے لکھی ہیں۔ تو ناظرین، پچھلے ابھی میں نے وہ پیج کھولا ہوا ہے، میرے سامنے جو ہے کتاب کے بارے میں کچھ جو سٹیٹمنٹس ہیں، کچھ عبارات جو ہے وہ میرے سامنے ہیں، میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ جو سب سے پہلے جو بات بتانے والی ہے کہ میں پچھلے دنوں سے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کتاب کا جو تذکرہ دوبارہ شروع ہوا ہے، اور اس کتاب میں کچھ جو چیپٹرز ہیں وہ بہت ہی جو ہے اس میں بڑی مذموم اور نازیبا باتیں کی گئی ہیں عمران خان کی پرسنل لائف کے بارے میں، ان کی بہت کریکٹر اسیسینیشن جو ہے وہ کی گئی ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان ہو، ان کی ایک توقیر ہے، ان کا ایک سٹیٹس ہے، ان کا ایک رتبہ ہے۔ اس طرح سے بات کرنا جو ہے وہ پوری دنیا میں کوئی اچھا میسج نہیں جاتا۔ تو ناظرین، اب میں آج یہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود جو ہیں، ایک جرنلسٹ ہیں،
وہ آج اپنے شو میں وہ بات کر رہے تھے کہ جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی یا اس کے بارے میں چیما گوئیاں ہو رہی تھیں کہ ریحام خان کی جب ڈیورس ہو گئی عمران خان سے اور دونوں الگ سٹیٹس میں آ گئے، تو ڈاکٹر شاہد مسعود کہتے ہیں کہ اس وقت کی بات ہے کہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ وہ کوئی کتاب لکھ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے مجھ سے پوچھا، میں نے ان سے کہا کہ کتاب تو وہ ضرور لکھ رہی ہیں، ان کا حق ہے، اگر وہ کتاب لکھنا چاہتی ہیں تو ضرور لکھیں۔ تو ناظرین، یہ اس وقت جو ہے اتنا دھیان نہیں دیا گیا کہ اگر وہ کتاب لکھ رہی ہیں تو کم از کم اس کا کوئی سدباب کیا جائے، اس کا کوئی توڑ کیا جائے، لیکن اس طرف دھیان نہیں دیا گیا اور انہوں نے اس دور میں وہ کتاب لکھ دی۔ اب ناظرین، اس وقت جو ڈاکٹر شاہد مسعود نے جو بات بتائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیڈرل منسٹر ہیں مراد سعید، پرائم منسٹر عمران خان نے ان کی یہ ذمہ کام لگایا ہے کہ وہ UK میں جا کے اس کتاب پہ بین لگوائیں۔ اب سوال میرے ذہن میں بھی آتا ہے اور ڈاکٹر شاہد مسعود بھی یہ بات کہتے ہیں کہ تب جو ہے جب یہ کتاب لکھی جا رہی تھی تو تب یہ سٹیپ کیوں نہیں لیا گیا، اور میں بھی یہی بات کہتا ہوں کہ جب موقع تھا تو تب جو ہے وہ اس کو کیوں نہیں رکوایا گیا کہ یہ کتاب نہ لکھی جائے۔ اینی ہو، اب کتاب مارکیٹ میں موجود ہے، اب جس کو نہیں بھی پتا اس کے اندر بھی یہ کیوروسٹی ہے، یہ تجسس ہے کہ کتاب میں کون سی ایسی باتیں ہیں، تو وہ پھر ان کا جی چاہتا ہے کہ ریڈ کیا جائے۔ اب جیسے میں ہوں، اب میرا بھی دل کرتا ہے کہ مجھے موقع ملے، میں کتاب تقریباً جو ہے وہ پوری کتاب پڑھوں اور میں دیکھوں کون کون سی باتیں ایسی اس میں کی گئی ہیں جو کہ بڑی معیوب ہیں۔ اب دوسری بات جو ناظرین جو بہت ہی ضروری ہے، جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب عمران خان اور ریحام خان میں علیحدگی ہوتی ہے تو اس وقت جو عمران خان کا بلیک بیری سیل فون تھا وہ ریحام خان نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا، اور ابھی تک وہ پتہ یہ چلا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ جو فون ہے وہ ریحام خان کے پاس ہے۔ اب ناظرین، آپ اس پہ آپ بھی سوچ سکتے ہیں، میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر کسی کا سیل فون کسی کے پاس چلا جائے تو یقینی بات ہے اس کی تمام تر جو شخصیت ہے وہ اس شخص کے پاس اس کے سیکریٹس چلے جاتے ہیں۔ کیوں کہ فون ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس میں انسان جو بھی یوز کرتا ہے فون کو، اس کے تمام تر سیکریٹس جو ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اب اگر ریحام خان کے پاس وہ جو بلیک بیری فون ہے وہ موجود ہے تو ایسی صورت میں معزز خواتین و حضرات، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریحام خان ہے، کیا اس کو عمران خان کے سیکریٹس کا پتہ نہیں ہوگا؟ یقیناً یہاں پہ ایک کویشچن مارک ہے، سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے کہ اگر اس نے کتاب لکھی تھی تو یقیناً کچھ نہ کچھ پرسنل باتیں جو عمران خان کی ہوں گی، کیونکہ وہ ان کی شریک حیات رہی ہیں، ان کی زوجیت میں رہی ہیں، تو یقیناً کچھ جو سیکریٹس ہوں گی جب وہ وائف ہوں گی تو ان کے پاس یقیناً موجود ہوں گے سیکریٹس، اور جو باتیں، اگر کچھ باتیں اس نے اس کتاب میں کہی ہیں تو ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ کسی بات میں کوئی سچائی بھی ہو، لیکن اب جو اس کتاب پہ
پابندی لگوانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تب کیوں نہیں کی گئی؟ اگر عمران خان موجودہ پرائم منسٹر یہ سمجھتے تھے کہ ریحام خان نے جو کتاب میں باتیں لکھی ہیں وہ فالز ہیں، اس میں کسی قسم کی سچائی نہیں ہے، تو تب ان پہ کیس کیوں نہیں کیا گیا؟ تب عمران خان کورٹ میں اس کے اگینسٹ کیوں نہیں گئے؟ تب انہوں نے قانون کا سہارا کیوں نہیں لیا؟ اگر تب قانون کا سہارا لیا جاتا تو یقیناً پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جاتا، اور آج جو باتیں سننے کو مل رہی ہیں وہ کبھی بھی ایسی باتیں منظر عام پہ نہ آتی، اور ریحام خان کو منہ کی کھانی پڑتی اور باقاعدہ اس پہ فائن بھی ہوتا۔ تو یہ سوالات پچھلے کئی دنوں سے میرے ذہن میں تھے اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں، لہٰذا جو سوالات جو باتیں میرے ذہن میں تھیں وہ باتیں میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، جو میں نے شیئر کرتی ہیں۔ اور میں جب نیٹ پہ جاتا ہوں تو نیٹ پہ بھی یہ چیزیں جو ہے نا مجھے بدرجہ اتم نظر آتی ہیں۔ تو ناظرین، ابھی بھی وقت ہے کہ موجودہ پرائم منسٹر کو اس کا کوئی نہ کوئی سدباب کرنا چاہیے۔ اس کتاب میں اگر سچائی نہیں ہے، اس میں جو باتیں ریحام خان نے کی ہیں وہ غلط ہیں، وہ حقیقت میں مبنی نہیں ہیں، تو عمران خان جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں ان کو ریحام